الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبی الامین اما بعد۔ احباب کرام، آپ میں سے کون نہیں چاہتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے؟ اللہ اکبر۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے ملے، ملاقات کرے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے کہ آپ اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں گھوم رہے ہیں، جنت کے باغیچوں میں آپ کا ساتھی کون ہے؟ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، خوش بختی و خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ثمرات اور فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور اپنی قلب کو پاک کیا گندی چیزوں سے اور اس کو بھر دیا محبت رسول سے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ قیامت کے دن اور جنت میں انشاءاللہ بإذن اللہ، حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ آپ جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، یعنی کیسے ایک انسان، یعنی ایسی قوم سے، یعنی ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ متی الساعہ، کہ یا رسول اللہ ساعہ کدھر ہے، کس دن قیامت ہے، یعنی قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا، ماذا اعددت لها۔ یہ بھی ایک تربوی نقطہ ہے ادھر، کہ کبھی انسان وہ سوال پوچھتا ہے اور جو جواب دینے والا ہے اس کی دانشمندی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو وہ جواب دیتا ہے جو اس کے لیے زیادہ اہم ہے۔ ابھی اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ قیامت کل ہے تو کیا فائدہ ہوگا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ماذا اعددت لها، کہ آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے لیے وہ شخص کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حب اللہ و رسول۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کے نبی کو کہتا ہے کہ میں نے قیامت کے لیے جو تیاری کی ہے وہ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا المرء مع من احبب۔ جو بندہ ہے جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث سے علماء نے یہ استنباط اور یہ فائدہ اور یہ نقطہ نکالا کہ جو بندہ اللہ کے نبی سے سب سے اعلیٰ درجہ کی محبت، تمام دنیا کی آسائش، تمام دنیا کے رشتہ داریاں، تمام دنیا کے مال اور جاہ اور کرسی اور پاور اور پیسہ اور اپنا نفس ایک ترازو میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے اوپر، ان سب کو میں بیچ دوں گا اللہ کے نبی کی محبت چاہنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوگا تو پھر المرء مع من احبب، کہ بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ محبت کے دعوے تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن محبت کیا ہوتی ہے صحابہ سے سیکھیے۔ وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میدان جہاد میں ایک ڈھال بن جاتے ہیں اور 12 تیر کھا رہے ہیں اور کہہ رہے یا رسول اللہ اگر میری 1000 جان بھی ہو تو تجھ پر قربان۔ اللہ اکبر۔ صرف دعوے نہیں، انہوں نے کر کے دکھائے۔ 12 صحابہ اس طرح شہید ہو گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے۔ بلکہ ایک صحابی بولتے ہیں کہ یہ جو ایک تنکا ہے نا، ایک سوئی بھی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چبھے، اور اگر اس سوئی چبھنے کے بدل میں اپنی جان بھی دے دوں اس کے لیے حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تو چھوڑیے، وضو کا ایک قطرہ بھی نیچے زمین پہ ٹپکنے نہیں دیتے تھے۔ یہ ہے محبت رسول۔ اور محبت رسول کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ آج اگر آپ ذرا سوچئے، ذرا تخیل کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آتا ہے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گریبان سے پکڑتا ہے ادھر سے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر پہنتے تھے اور وہ چادر سخت ہوتی تھی۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر گردن پہ وہ اشارے، وہ علامات اور اثرات دیکھے اس سختی کے،
لیکن اور کیا کہتا ہے وہ عربی، اعطنی مما اعطاک اللہ یا محمد، اے محمد جو اللہ نے تجھے دیا وہ مجھے بھی دے۔ عربی کا بات کرنے کا انداز اس طرح ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابتسم رسول اللہ، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا اور صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو دے دو جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر ہم، یہ ہے محبت رسول کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں میں بھی پیروی کریں۔ آج اگر روڈ میں ہم جا رہے ہیں، کوئی بائک پہ ہے، گاڑی پہ یا جس سواری پہ بھی ہے، تھوڑا سا بھی کچھ ہو جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی وقت پھڈا، اسی وقت تیاری، پھر دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ عاشق رسول، محب رسول۔ چاہے یہ لفظ عاشق اور عشق یہ بھی محل نظر ہے۔ کیا آپ ذرا سوچئے، ابن قیم نے بھی اس پہ بات کی ہے کہ عشق جو لفظ ہے یہ تو ایک انداز میں بعض علماء نے اس کو ادب کے منافی سمجھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عاشق یا عشق کہا جائے، لیکن ہمارے عوام میں یہ عام ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی امی کا عاشق ہوں، اپنی بہن کا عاشق ہوں؟ دیکھا نا، آپ کو تھوڑا نفس پہ گزرا نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ غلط العام ہو چکا ہے، یہ ایک پھیل چکا ہے، تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ بلکہ پوری قرآن میں یہ جو اس کا مصدر ہے عین شین قاف، پورے قرآن میں نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن میں اور احادیث میں کیا ہے؟ محبت، محبت اعلیٰ درجہ ہے، اور عشق میں تھوڑا الفاظ اور اس کے معنی میں تھوڑی سی گندگی اور غلاظت پائی جاتی ہے، تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں المرء مع من احب میں سے بنا دے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کا حقیقی محب بنا دے، کہ قیامت کے دن جنت کے باغیچوں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوم پھر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ تخیل کر کے انسان کس سرور اور کس ایمانی لیول پہ پہنچتا ہے، یہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔